فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان عابد تھا جو آبادی والوں سے دور اپنی ایک خانقاہ بنا کر دن رات اللہ کی عبادت و ریاضت میں مصروف رہتا تھا۔ پوری آبادی میں اس کی عبادت و ریاضت کے بڑے ڈنکے بجا کرتے تھے۔ لوگ اس کی بہت ہی زیادہ عزت اور بہت احترام کیا کرتے تھے۔ شیطان اس عابد سے بیزار آ چکا تھا۔ شیطان نے اس عابد کو اللہ کی عبادت سے محروم کرنے کی بہت کوشش کی۔ شیطان چاہتا تھا کہ وہ گناہوں کے راستے پر چل پڑے، وہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائے۔ شیطان نے بار بار کئی وار کیے، لیکن وہ نوجوان عابد شیطان کا مقابلہ کرتے ہوئے دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا۔ اس نوجوان عابد کی خانقاہ کے قریب 3 بھائی رہتے تھے۔ ان کی ایک جوان اور خوبصورت بہن بھی تھی۔ بادشاہ وقت نے ان تینوں بھائیوں کو جنگ میں جانے کا حکم دیا۔ اب وہ تینوں بھائی اس بات کو لے کر فکر مند ہو گئے کہ ہم تینوں جنگ کے لیے جا رہے ہیں، ہمیں نہ جانے آنے میں کتنا وقت لگ جائے گا، ہماری غیر موجودگی میں ہماری بہن کی دیکھ ریکھ کون کرے گا۔ تینوں بھائیوں نے آپس میں رائے مشورہ کیا۔ آخرکار بات یہ طے ہوئی، ہم اس عابد کے پاس اپنی بہن کو لے جا کر رکھ دیتے ہیں، اگر وہ عابد ہماری بہن کی ذمہ داری لینے کو تیار ہو جائے تو ہم مطمئن ہو کر جنگ میں جا سکیں گے۔ تینوں بھائی رائے مشورہ کرنے کے بعد اس عابد کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، ہمیں بادشاہ وقت نے جنگ میں جانے کا حکم دیا ہے، ہماری غیر موجودگی میں ہم چاہتے ہیں کہ تم ہماری بہن کو اپنی خانقاہ میں رکھ لو تاکہ اس کی حفاظت ہو سکے۔ جب اس نوجوان عابد نے یہ سنا تو کہنے لگا، میں تمہاری بہن سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں تمہاری بہن کو اپنی خانقاہ میں نہیں رکھ سکتا۔ ان تینوں بھائیوں نے بہت زیادہ اصرار کیا۔ آخرکار وہ نوجوان عابد اس بات پر تیار ہو گیا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری بہن کی دیکھ ریکھ کرنے کو تیار ہوں، لیکن میں اسے اپنی خانقاہ میں نہیں رکھوں گا، بلکہ میری خانقاہ کے قریب ایک مکان ہے، تم اپنی بہن کو اس مکان میں چھوڑ جاؤ، میں تمہاری غیر موجودگی میں اس کا خیال رکھوں گا۔ تینوں بھائیوں نے اس نوجوان عابد کی خانقاہ کے قریب ایک مکان تھا، اس مکان میں اپنی بہن کو پہنچا دیا اور اس کے بعد مطمئن ہو کر وہ میدان جنگ کی طرف کوچ کر گئے۔ نوجوان عابد دن رات اپنی عبادت میں مصروف رہتا۔ جب کھانے کا وقت ہوتا تو کھانا برتن میں نکال کر اپنی خانقاہ کے دروازے پر رکھ دیتا اور آواز دے کر اس لڑکی سے کہتا، میں نے اپنی خانقاہ کے دروازے پر تمہارے حصے کا کھانا رکھ دیا ہے، آؤ اور کھانا لے کر چلی جاؤ۔ وہ لڑکی اپنے کمرے سے باہر نکل کر آتی، کھانا اٹھاتی، اپنے کمرے میں واپس چلی جاتی، کھانا کھانے کے بعد خالی برتن لا کر خانقاہ کے دروازے پر رکھ دیتی۔ کچھ دنوں تک تو اسی طرح سے چلتا رہا۔ اس کے بعد ایک دن شیطان نے اس عابد کے دل میں یہ وسوسہ پیدا کیا، ایک اکیلی لڑکی، جوان اور خوبصورت لڑکی اپنے گھر سے تنہا نکل کر آتی ہے اور تمہاری خانقاہ کے دروازے سے کھانا لے کر جاتی ہے اور کھانے کے بعد دوبارہ آ کر خالی برتن وہاں رکھ کر جاتی ہے۔ ذرا سوچو، اگر اس طرح سے اس کو اکیلا آتا جاتا کسی غیر مرد نے دیکھ لیا اور کبھی اس کی عزت پر حملہ کر دیا تو بتاؤ پھر کیا ہوگا۔ اس کے 3 بھائیوں نے تجھ پر بھروسہ کیا اور اپنی بہن کو تیری ذمہ داری میں وہ دے کر گئے اور تو ان کی بہن کے ساتھ ایسا کرتا ہے۔ اے اللہ کے بندے، اگر تو اپنی خانقاہ سے نکل کر چند قدم آگے بڑھ جائے اور اس لڑکی کے گھر کے دروازے پر وہ کھانا رکھ دے، اللہ اس کا تجھے زیادہ ثواب عطا کرے گا۔ وہ نوجوان عابد شیطان کے وسوسے کا شکار ہو گیا۔ اگلے دن اس نے کھانے کا برتن تیار کیا، لے جا کر اس لڑکی کے دروازے پر رکھ کر آواز دی، میں نے کھانا تمہارے دروازے پر رکھ دیا ہے، آؤ اور کھانا لے کر چلی جاؤ۔ اور اس کے بعد واپس آ کر اپنی خانقاہ میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ اس لڑکی نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا، کھانے کے برتن اٹھائے، اندر جا کر وہ کھانا کھانے لگی۔ چند روز تو اس طرح سے گزر گئے۔ شیطان نے پھر ایک بار اس عابد کے دل میں یہ وسوسہ پیدا کیا، اے اللہ کے بندے، تو اس لڑکی کے گھر کے دروازے تک لے جا کر کھانا پہنچاتا ہے، اگر تو اندر
اندر لے جا کر کھانا رکھ دے، اس میں کیا فرق پڑنا ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ اس پر تجھے اور ثواب عطا کرے گا۔ اس لڑکی کو باہر تک آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پردے کا اہتمام ہوگا اور تو اندر جا کر اس کو کھانا دے آئے گا۔ اب شیطانی وسوسے میں دوبارہ مبتلا ہو کر اس نے اس لڑکی کے گھر کے اندر جانا شروع کر دیا۔ اب وہ کھانا رکھ کر فوراً پلٹ کر آتا، اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتا۔ چند دنوں تک اس طرح کا معاملہ چلتا رہا۔ اب شیطان نے دوبارہ اس نوجوان پر حملہ کیا اور کہا تو اس کے گھر تک جاتا ہے، اس کو کھانا دے کر واپس چلا آتا ہے۔ اے اللہ کے بندے، اگر تو اس کو کچھ اچھی باتوں کی نصیحت کرے، اگر اس کو تو کچھ دین کی باتیں بتائے تو ممکن ہے کہ اس لڑکی کو اس سے بہت فائدہ پہنچے گا اور اس پر بھی اللہ تجھے اجر عطا کرے گا۔ نوجوان عابد ایک بار پھر سے شیطانی وسوسے میں مبتلا ہو گیا۔ اب وہ کھانا لے کر جاتا، لڑکی کو کھانا دیتا اور ساتھ ہی سامنے بیٹھ کر اس سے گفتگو بھی کرتا تھا۔ چند دنوں کے بعد اب شیطان اس کے دل میں اس لڑکی کی محبت کو پیدا کر دیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا وہ نوجوان عابد جو کل تک اس لڑکی کو اپنی خانقاہ میں رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا، جو اللہ کی بارگاہ میں اس لڑکی سے پناہ مانگتا تھا، آج اس کے گھر میں بیٹھ کر گھنٹوں اس سے گفتگو کرتا، یہاں تک کہ اس کے دل میں شیطان نے اس لڑکی کی محبت کو پیدا کر دیا۔ اب اس نے اس لڑکی کے ساتھ بدکاری کی، وقت گزرتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ لڑکی اس نوجوان عابد کے ناجائز بچے کی ماں بن گئی۔ اللہ اکبر۔ شیطان ایک بار پھر سے آ کر اس عابد سے کہتا ہے، اے اللہ کے بندے، تجھے جو کچھ کرنا تھا تو نے وہ کیا، لیکن کیا تو نے کل کے بارے میں سوچا ہے؟ کل جب اس لڑکی کے تینوں بھائی میدان جنگ سے واپس آئیں گے اور وہ یہ دیکھیں گے کہ وہ اپنی کنواری بہن کو تیرے پاس دیکھ ریکھ کے لیے چھوڑ کر گئے تھے، لیکن وہ تیرے ناجائز بچے کی ماں بن چکی ہے، تو بتا پھر تیرا انجام کیا ہوگا؟ اس عابد نے کہا، میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس پر شیطان نے کہا، جس طرح سے اکیلے میں تو نے اس بچے کو جنم دیا ہے، اسی طرح اس بچے کو اکیلے میں ذبح کر دے، یعنی اس کا قتل کر دے۔ وہ نوجوان عابد شیطانی وسوسے میں مبتلا ہو کر اپنے ہی بچے کو قتل کر دیتا ہے اور اسی مکان میں قبر کھود کر اپنے بچے کو دفن کر دیتا ہے۔ چند روز کے بعد شیطان پھر ایک بار اس کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے، تو بڑا عجیب انسان ہے، تو نے اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے ایک چھوٹے سے بچے کا تو قتل کر دیا، لیکن تو نے اس کی ماں کو زندہ چھوڑ دیا۔ کیا تجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کل جب اس کے تینوں بھائی میدان جنگ سے واپس آئیں گے تو کیا وہ تیرے بارے میں سب کچھ صاف صاف انہیں نہ بتا دے گی؟ اللہ اکبر۔ جب اس نوجوان عابد نے یہ سنا، کانپ گیا۔ اس نے کہا، اب بتا میں کیا کروں؟ تو شیطان کہنے لگا، جس طرح سے تو نے اس کے بچے کو ٹھکانے لگایا ہے، اسی طرح سے اسے بھی ٹھکانے لگا دے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اب ایک بار پھر سے وہ نوجوان عابد اس لڑکی کے پاس جاتا ہے، رات کے اندھیرے میں اس کا قتل کر دیتا ہے اور اسی مکان میں قبر کھود کر اس لڑکی کو بھی دفن کر دیتا ہے اور اپنی خانقاہ میں آ کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے۔ وقت گزرتا چلا گیا، یہاں تک کہ ایک طویل عرصے کے بعد وہ تینوں بھائی میدان جنگ سے واپس آتے ہیں۔ آنے کے بعد وہ سیدھے اپنی بہن کے گھر پر گئے، لیکن بہن وہاں موجود نہ تھی۔ وہ پلٹ کر اس نوجوان عابد کی خانقاہ پر آتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ عابد نے خانقاہ کے دروازے کو کھولا، ان تینوں بھائیوں کو دیکھا، اندر سے دل میں خوف پیدا ہو گیا۔ ان تینوں بھائیوں نے کہا، ہم اپنی بہن کے وہاں گئے تھے، لیکن بہن وہاں موجود نہیں ہے، آخر ہماری بہن کہاں چلی گئی؟ یہ سنتے ہی وہ نوجوان عابد زارو قطار رونا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے، واللہ تمہاری بہن بہت نیک تھی، بڑی باحیا تھی، بڑی پرہیزگار تھی، تمہارے جانے کے بعد اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی، میں نے بہت کوشش کی لیکن میں اسے بچا نہ سکا، تمہاری بہن کا انتقال ہو گیا۔ ان بھائیوں نے جب یہ سنا، ان کی بھی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ انہوں نے کہا، ہماری بہن کی قبر کہاں ہے؟ اس نے سامنے والے مکان کا اشارہ کیا، مکان کے اندر تمہاری بہن کی قبر موجود ہے۔ ان تینوں بھائیوں نے جا کر اپنی بہن کی قبر کو دیکھا اور پھر اپنے گھر چلے گئے۔ رات جب وہ سو رہے تھے، بڑے بھائی کے خواب میں شیطان مسافر کی شکل میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے، کیا تمہیں خبر نہیں ہے اس نوجوان عابد نے تمہارے ساتھ بہت بڑا دھوکا کیا ہے، تمہاری بہن کو
کوئی بیماری لاحق نہیں ہوئی، تمہاری بہن بیماری کی وجہ سے نہیں مری، بلکہ اس عابد نے تمہاری بہن کے ساتھ بدکاری کی، اس بدکاری کی وجہ سے ایک ناجائز بیٹا پیدا ہوا۔ اس کے بعد اس عابد نے اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے اس بچے کا بھی قتل کر دیا اور تمہاری بہن کا بھی قتل کر دیا۔ اس شیطان مردود نے ایک ایک کر کے تینوں بھائیوں کو یہی خواب دکھایا۔ جب صبح تینوں بھائیوں کی آنکھ کھلتی ہے، ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں رات میں نے ایسا خواب دیکھا، دوسرے نے کہا میں نے بھی ایسا خواب دیکھا، تیسرے نے بھی کہا میں نے ایسا خواب دیکھا۔ اب تینوں آپس میں باتیں کرتے ہیں، ہم تینوں کو ایک ہی خواب بھلا کیوں آیا؟ وہ فوراً اس نوجوان عابد کے پاس پہنچتے ہیں، اس سے پہنچ کر جب مار پیٹ کرتے ہیں، اسے ڈراتے دھمکاتے ہیں، مجبوراً اپنے گناہ کو قبول کر لیتا ہے۔ اب وہ بھائی جاتے ہیں، اس گھر کے اندر موجود قبر کو کھودتے ہیں تو قبر کے اندر ان کی بہن کی لاش بھی موجود تھی اور اس کے قریب کی قبر میں چھوٹے سے بچے کی لاش موجود تھی۔ اب ان کے پاس ثبوت موجود تھا، فوراً بادشاہ وقت کے پاس جاتے ہیں اور اس نوجوان عابد کے خلاف مقدمہ دائر کر دیتے ہیں۔ بادشاہ وقت نے سارا معاملہ سنا، اس کے بعد حکم دیا اس نوجوان عابد کو فوراً گرفتار کر لیا جائے اور اسے پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے۔ نوجوان عابد کو گرفتار کر کے قیدی بنا کر پھانسی کے پھندے کی طرف لایا گیا۔ اس سے پہلے کہ اسے پھانسی دی جاتی، شیطان مردود پھر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے تو بہت اللہ کی عبادت اور ریاضت کرتا تھا، دن رات اللہ کے سجدے کیا کرتا تھا، اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا، میں نے تجھے غافل کرنے کی بہت کوشش کی لیکن میں کامیاب نہ ہو سکا۔ آخر کار ایک لڑکی کی محبت کے جال میں الجھا کر میں نے تیرا سب کچھ تباہ و برباد کر دیا۔ اس لڑکی کو تجھ تک میں نے پہنچایا تھا، اس کے کمرے تک تجھے میں نے پہنچایا تھا، تیرے دل میں اس کی محبت میں نے پیدا کی تھی، تجھے زنا پر میں نے آمادہ کیا تھا، ان دونوں کے قتل کے لیے میں نے تجھے تیار کیا تھا، جو کچھ بھی تیرے ساتھ ہوا اس کے پیچھے میرا ہاتھ تھا۔ اب تو پھانسی کے پھندے تک پہنچ چکا ہے، اب اگر تو چاہتا ہے کہ تیری جان بچ جائے تو سوائے میرے تجھے کوئی پھانسی سے نہیں بچا سکتا۔ اس پر وہ عابد کہنے لگا ٹھیک ہے، اگر یہاں تک تو نے پہنچایا ہے تو بچانے والا بھی تو ہی ہے، مجھے بچا لے۔ شیطان کہتا ہے میں تجھے بچانے کو تیار ہوں لیکن میری ایک شرط ہے، زندگی بھر تو اللہ اللہ کرتا رہا، زندگی بھر اللہ کی عبادت کرتا رہا، اب ایک بار تو اللہ کا انکار کر دے، کہہ دے میں کسی اللہ کو نہیں مانتا بلکہ میں تجھے مانتا ہوں۔ اگر تو نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دیا میں تیری جان بچا لوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ نوجوان عابد جان پر بنی تھی، اپنی جان کو بچانے کے لیے پھر ایک بار شیطانی وسوسے میں مبتلا ہوا اور فوراً کہنے لگا میں اللہ کو نہیں مانتا، تو مجھے بچا لے، میں اللہ کا انکار کرتا ہوں، تو مجھے بچا لے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اپنی زبان سے اس نے کفر کو نکالا، شیطان قہقہے لگاتا ہوا وہاں سے رخصت ہوا۔ اللہ اکبر۔ اور اس نوجوان عابد کی گردن میں پھانسی کا پھندا ڈالا گیا اور اسے پھانسی پر لٹکا کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، آپ نے دیکھا شیطان ہمارا کتنا بڑا دشمن ہے۔ ایک انسان جو دین کے راستے پر، اللہ اور اس کے رسول کی رضا والے راستے پر، عبادت اور ریاضت والے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، شیطان اس کا دشمن بن کر اسے اس راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر اعتبار سے وہ کوشش کرتا ہے کسی طرح سے یہ بندہ اللہ کا باغی ہو جائے، نافرمان ہو جائے۔ اور شیطان ایمان والوں کا اتنا بڑا دشمن ہے، اتنا بڑا دشمن ہے کہ وہ صرف گناہ ہی نہیں کرواتا ہے بلکہ وہ مرتد بھی بنا دیتا ہے، ایمان سے، دین سے، اسلام سے خارج کرا دیتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ کی بارگاہ میں شیطان مردود سے پناہ مانگنی چاہیے اور پناہ مانگنی چاہیے عورت کے فتنے سے، پناہ مانگنی چاہیے شیطان کے وسوسے سے۔ اللہ سب کو اپنا حفظ و امان عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔